اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا رزق حلال اور طیب ہوتا ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو میری اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم طریقہ حلال اختیار کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں، تو وہ طریقے کی وجہ سے وہ رزق حلال یا حرام ہو جائے گا۔ تو جو میرے مقسوم ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ صحیح حدیث پاک ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 3 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب میں شعور کی آنکھ کھولی تو مجھے بارہا کہتے تھے کہ رزق تو اللہ نے کتے کا بھی لکھا ہے، تم تو انسان ہو، تو رزق لکھا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو بھی مل رہا ہے وہ اس لکھے سے نہ کم مل رہا ہے نہ زیادہ مل رہا ہے، وہ لکھا مقسوم رزق ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم خیر کے اعمال کریں اس میں برکت ہوگی، وہ مبارک ہو جائے گا، لیکن وہ مقسوم لکھا ملے گا۔ اب اس کو حاصل کرنا کیسے ہے؟ چاہے حرام طریقے سے اختیار کر لے چاہے حلال طریقے سے اختیار کر لے۔ میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اہل مجلس کی جانب سے آپ کے لیے کوئی سحری کا انتظام کیا ہوا ہوگا، تو بعد میں وہ آپ کو سحری دینا چاہیں تو ایک آدمی اپنی جگہ پہ وقار سے بیٹھا رہے، تو ظاہر ہے انہوں نے تو جتنے لوگوں کا اندازہ تھا اس کے مطابق انتظام کیا، تو ان کا ذمہ دار آدمی آگے بڑھے گا اور عزت سے اس کے سامنے رکھ دے گا، اور ایک آدمی چھچورا ہو اور وہ آگے بڑھ کر کے وہ اس سے سحری چھین لے تو وہ بھی اس کو بھی مل گئی، لیکن اس کے چھچورے پن سے سب دیکھیں گے کہ یار اگر یہ بیٹھا رہتا تو وہ بیٹھا تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے حصہ رکھا تھا اور اس کے لیے بھی تھا، تو یہ صبر نہ کر پایا، اس چھچورے پن کی وجہ سے اس پر ملامت ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، الٹی چھلانگیں بھی لگائیں تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور اس سے کم بھی نہیں مل سکتا۔ یہ نذرانہ قادری نعت اسٹوڈیو کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ جو ہمیں اچھائی کی نیکی کی توفیق ملتی ہے یہ بھی اس کے کرم سے ملتی ہے۔ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توفیقات ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کے، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں نہیں ہم اس طرح نہیں اس طرح چلیں گے، ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں، مجھے صحیح چلنا چاہیے اور میں یوں چلوں گا، ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر پلٹ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ توفیقات عزدی ان کے شامل حال نہیں ہے، ان سے برائی کے اسباب ان کے لیے کھلتے ہیں، نیکی کے، اچھائی کے، خیر کے اسباب ان کے لیے نہیں کھلتے۔ لیکن حیات طیبہ کا مفہوم یہ ہے جب کوئی بندہ اچھے اعمال کے ذریعے ایمان کی شرط کے ساتھ رب کو راضی کرنے میں لگ جائے تو اس کا پھر حیات طیبہ کا دنیا کے اوپر مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے نیکی کو مقسوم کر دیتا ہے، اس کے قدم ہی اچھائی کی طرف اٹھتے ہیں، برائی کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے خیر کا راستہ ہوتا ہے۔ میں اور